باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم وضو کے مکمل طریقے کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ وضو میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، اور اگر ہمارا وضو غلط ہے تو پھر ہماری نماز بھی باطل ہو جائے گی، کیونکہ وضو کا صحیح ہونا نماز کے صحیح ہونے پر موقوف ہے۔ یعنی اگر آپ کا وضو صحیح ہے تو نماز بھی صحیح ہوگی، اگر وضو باطل ہے تو نماز بھی باطل ہوگی۔ تو یہ وضو میں کچھ مستحبات ہیں، جیسے آپ گٹے سے دونوں ہاتھ کو دھونا، یا 3 مرتبہ کلی کرنا، یا 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور دعائیں بھی تمام افعال وضو کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، مستحبات واجبات کے ساتھ۔ لیکن جو وضو میں واجب چیزیں ہیں وہ چہرہ دھونے سے شروع ہوتا ہے، کہ چہرہ ہم اپنا وضو میں دھوئیں، واجبات میں سے ہے۔ پھر دایاں ہاتھ دھوئیں، اور پھر بایاں ہاتھ، اور پھر سر اور پیر کا مسح۔ تو چہرہ کہاں سے اور کہاں تک دھوئیں؟ دیکھیے، چہرے میں 2 انگلیوں کے درمیان، یعنی آپ کی انگوٹھے کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے، ان دونوں کے درمیان جو حصہ چہرے کا آپ کے آتا ہے، پیشانی سے کہ جڑ سے جہاں پہ بال اگتے ہیں، نارمل طریقے سے، کسی کے بال جھڑ گئے ہوں تو مراد نہیں ہے، جہاں پہ پیشانی ختم ہوتی ہے اور بال اگنے کی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ان دونوں انگلیوں کے درمیان جتنا حصہ آتا ہے اس کا دھونا واجب ہے، البتہ احتیاطاً اطمینان کرنے کے لیے کہ اتنا حصہ آپ نے دھو لیا ہے، تھوڑا دائیں بائیں سے بھی شامل کرنا مقدمہ علمی کے اعتبار سے ضروری ہے۔ اور اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں گے، ٹھڈی کے آخری سرے تک۔ جن لوگوں کی داڑھی ہے، اگر وہ داڑھی کا ظاہری حصہ دھو لیں، یعنی چہرے کی کھال چھپی ہوئی ہے اور ظاہری حصے میں صرف داڑھی کے بال دکھ رہے ہیں، تو وہی ظاہری حصہ دھونا کافی ہے۔ لیکن اگر کھال دکھ رہی ہے تو وہاں تک بھی پانی پہنچانا ہوگا۔ بس چہرے میں پیشانی کی جڑ سے، جہاں پہ بال پیشانی ختم ہوتی ہے اور بال اگتا ہے، وہاں سے لے کر ٹھڈی کے آخری سرے تک ان دونوں انگلیوں کے درمیان جو حصہ آتا ہے اس کو آپ چہرے کے میں دھوئیں گے وضو میں، اور یہ واجب مقدار ہوگا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ میں بھی آپ جو ہے کہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک آپ پر واجب ہے کہ وضو میں دھوئیں، اور پھر بایاں ہاتھ بھی بالکل اسی طریقے سے کہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک آپ دھوئیں گے، اور اس کے بعد سر اور پیر کا مسح کریں گے۔ لیکن دھونے میں کچھ چیزیں قابل توجہ ہیں، وہ یہ کہ 1 مرتبہ دھونا واجب ہے، اور 1 مرتبہ سے زیادہ، دوسری مرتبہ دھونا 1 مرتبہ سے زیادہ، یعنی دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری مرتبہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو واجب ہے یا مستحب، اس سے مراد کیا، اور 1 مرتبہ دھونے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، 1 مرتبہ دھونے سے مراد یعنی اتنا پانی آپ چہرے پہ ڈالیں کہ تمام چہرے کے اس حصے تک جو دھونا واجب ہے پانی پہنچ جائے، یا اتنا پانی آپ ہاتھ پہ ڈالیں کہ تمام اس حصے تک جو ہاتھ میں دھونا واجب ہے پہنچ جائے، تو وہ 1 مرتبہ دھونا کہلائے گا۔ گرچہ آپ اس پانی کو پہنچانے کے لیے، مثلا تمام چہرے پر پانی کو پہنچانے کے لیے، یا دائیں ہاتھ میں کہنی سے لے کر سرے تک پانی کو پہنچانے کے لیے 2-3 دفعہ پانی ڈال لیں، چہرے پر بھی 2-3 چلو ڈال لیں تاکہ سب جگہ پانی پہنچ جائے، لیکن وہ 1 ہی مرتبہ دھونا کہلائے گا۔ ہاں، جب 1 مرتبہ تمام جہاں پانی پہنچ گیا تو اب جب آپ دوبارہ دھوئیں گے تو وہ دوسری مرتبہ دھونا کہلائے گا۔ تو 1 مرتبہ دھونے سے مراد 1 چلو نہیں ہے کہ 1 چلو ڈال لیا تو 1 مرتبہ دھونا ہو گیا، اب دوسرا چلو ڈالیں گے تو 2 مرتبہ دھونا ہو جائے گا، نہیں، 1 چلو نہیں، بلکہ 1 مرتبہ دھونے سے مراد اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جو تمام جگہوں پر پہنچ جائے۔ چلو تو ہم مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص چلو کا استعمال نہ کرے، ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے، ٹنکی کے نیچے جا کے اپنا چہرہ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف دھو لے، پانی پہنچا لے، تو اس کا چہرہ دھونا کہلائے گا۔ دایاں ہاتھ بھی اگر وہ ٹنکی کے نیچے لے لے اور یوں دھو لے، اسی طرح بایاں ہاتھ بھی ہاتھ نہ لگائے لیکن تمام جہاں پانی پہنچ جائے تو وہ دھونا کہلائے گا وضو کا۔ ہاتھ میں پانی لینا یا چلو میں پانی لینا یہ تو اس لیے ہے تاکہ اس کی مدد سے ہم پانی پہنچا سکیں۔ بس چلو، 1 چلو یا 2 چلو پانی لینا معیار نہیں ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ دھونے میں، اتنا پانی ڈالیں کہ تمام جہاں پر پہنچ جائے، تو
پھر وہ ایک مرتبہ دھونا کہلائے گا۔ پھر دوبارہ جب آپ اتنا پانی ڈالیں کہ تمام جہاں پر پہنچ جائے تمام عضو پر جو وضو میں آپ دھو رہے ہیں، تو وہ دوسری مرتبہ دھونا کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے سر اور پیر کے مسح کی۔ تو سر پہ ہم مسح کہاں کریں؟ بہت سے آپ لوگ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ بہت سے لوگ مسح کرتے ہوئے اپنی مانگ نکالتے ہیں یا ہاتھ جو ہے سر پہ رکھ کے جگہ فرق بناتے ہیں اور مانگ نکالتے ہیں، وہ پانی وہاں پہلے پہنچ جاتا ہے پھر اس پہ مسح کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ دیکھیے مرد کے لیے تو آسان ہے، اگر بال بہت بڑے نہیں ہیں، یعنی سر کے 4 حصے کریں، سامنے کا جو حصہ ہے اگر بال اتنے بڑے نہ ہوں کہ دوسرے حصے کا بال سامنے ہو، بلکہ خود سامنے کے حصے کا بال، سر کے سامنے کے حصے کا بال اگر ہے تو آپ اسی پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بال اتنا بڑا ہو کہ دوسرے حصے تک بال پہنچ جاتا ہو سامنے کے حصے سے ہٹ کے، تب آپ کو تھوڑا سا اندر کرنا ہوگا، یعنی سر کے سامنے کے حصے یا سامنے کے بال پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ بال سامنے کا ہونا چاہیے، اتنا بڑا نہ ہو کہ دوسری جگہ پر دوسرے حصے کا بال وہاں جاتا ہو یا دوسری جگہ چلا جاتا ہو، تو سر کے سامنے کے حصے بھی مسح ہو سکتا ہے۔ خواتین کے لیے تھوڑا مشکل ہے، اس لیے وہ مانگ نکال کے، لیکن ایک مرتبہ انگلی رکھیں اور سر پہ پھیر لیں، وہاں پر ہاتھ رکھ کے بار بار ہلانے سے پہلے پانی پہنچا کے پھر کھینچنا شبہ ناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سر کے مسح میں توجہ کریں، اور چوڑان اور لمبان کے لحاظ سے 3 انگلیوں کی چوڑائی، اور اس کے بعد مسح، سر کے مسح میں صرف کھینچنا کافی، اتنا کہا جائے کہ آپ نے مسح کیا، ہاتھ کھینچا، لمبان میں کوئی معیار نہیں ہے، چوڑان 3 انگلیوں کی مستحب ہے۔ اس کے بعد ہم جب پیر کے مسح میں آتے ہیں تو پیر کے مسح میں انگلیوں کے سرے سے لے کر، جیسے یہ انگلیاں ہیں پیر کی، تو آپ اس کے سرے سے لے کر، یہاں سے نہیں، سرے سے لے کر آپ جو ہے جہاں پر آپ کے پیر کا جوڑ شروع ہوتا ہے، جہاں اونچان ہے وہ نہیں، بلکہ جہاں پہ جوڑ شروع ہوتا ہے پیر کا اور پھنڈلیوں کا، وہاں تک جو مسح کریں گے آیت الاسطانی کی ہیں، تب یہ صحیح ہوگا، کیونکہ بعض فقہا کے نزدیک کعبین ہے، یعنی برجستگی جو پیر میں اونچان ہوتی ہے جوڑ سے پہلے نہیں، وہاں تک کافی نہیں ہے، بلکہ جوڑ تک آپ کو مفصل جسے کہتے ہیں آپ کو مسح کرنا ہوگا، انگلیوں کے سروں سے لے کر جوڑ تک۔ اور پیر کے مسح میں بھی 3 انگلی کی چوڑائی مستحب ہے، لمبان میں تو آپ کو خیر مفصل تک جوڑ تک کرنا ہی ہے، گرچہ 1 انگلی سے بھی آپ کرتے ہیں تو مسح کہلائے گا، چاہے سر کا ہو چاہے پیر کا ہو، لیکن مستحب ہے کہ 3 انگلیوں کی چوڑائی کے مقدار آپ مسح کریں۔ تو یہ وضو میں جو چیزیں واجب تھیں یہ جو ہیں جاننا ضروری ہے، بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور اس کے حاشیے میں کچھ چیزیں جیسے کہ ہم جب وضو میں پانی چہرے پہ ڈال رہے ہیں یا مسح سر و پیر کا مسح کرنے سے پہلے ہم ٹنکی بند کرنا چاہتے ہیں تو کوئی دوسرا پانی شامل ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے اگر وہ پانی بہت ہلکا پھلکا 1-2 قطرہ ہو جو مسح کو پانی کو نقصان نہ پہنچائے، میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زیادہ ہے تو آپ پہلے چلو میں پانی لے لیں اور ٹنکی بند کر لیں، پھر آپ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں، یعنی پہلے چلو میں پانی لے لیں، ٹنکی بند کر لیں، پھر بائیں ہاتھ پہ جب پانی ڈالیں گے تو آپ کا الگ سے پانی جو ہے نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر آپ نے پانی ڈال لیا اور پھر اسی سے دوسری جگہ چھوا یا کوئی بعض لوگ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو آپ کا مسح صحیح نہیں ہوگا، اور اگر وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز بھی آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں کم و بیش لوگ کو پیش آتی ہیں، آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن عمدہ جو مکمل وضو کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور وضو قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے نماز قربتاً الی اللہ انجام ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔